بات چیت آدمی کو پھر آپ کے ساتھ اس وقت صبح کے 6 بج رہے ہیں آلموسٹ، اور میں جاب سے گھر کی طرف جا رہا ہوں کہ زندگی کا کارواں اور ٹریفک پوری آب و تاب سے چل رہی ہے یہاں پہ رواں دواں۔ آج جس بارے میں بات کروں گا وہ ہے پاکستانی پولیٹکس اور اوورسیز پاکستانی۔ جہاں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ انسان اور اسپیشلی پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک سے جتنا مرضی دور ہو جائیں، جس مرضی ملک کے سٹیزن بن جائیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کوئی بھی ملک ہو، جس مرضی ملک کے سٹیزن بن جائیں، اگر ان کی زندگی کا کچھ حصہ پاکستان میں گزرا ہے، 5 7 10 سال زندگی کے، یا جن کا بچپن پاکستان میں گزرا ہے، آپ ان کی زندگی سے پاکستان نہیں نکال سکتے۔ اور جس مرضی اس ملک کے سٹیزن بن جائیں، میرے نزدیک اور یہ میری آبزرویشن ہے کہ ہم لوگ پاکستان کو اپنے دل سے یا اپنی ہستی سے نہیں نکال سکتے۔ پاکستان کچھ اور ہماری جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی دل کی دھڑکن اور ان کی سوچ اور ان کے دن رات میں پاکستان اور ان کے دن رات کا کہ روز مرہ کے کاموں میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ انسان چاہے وہ میچ دیکھ رہا ہو، چاہے پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر بات ہو رہی ہو، چاہے پاکستان کی کلچر کے اوپر بات ہو رہی ہو، چاہے وہ انڈیا اور پاکستان کی بات ہو رہی ہو، چاہے وہ ایکٹرز، میوزک، کچھ بھی آپ اٹھا لیں، تو پاکستان ہمارے اندر اوورسیز پاکستانیوں کے اندر شاید پاکستان کی ویلیو پاکستان میں رہنے والوں سے شاید زیادہ ہے میرے نزدیک۔ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب لوگ پاکستان سے باہر آتے ہیں اور یہاں کے حالات دیکھتے ہیں اور یہاں کا قانون، یہاں کا نظم و ضبط اور یہاں کا جو آپ کا حالات ہیں، تو بہت کبھی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان، جس میں اتنی آسائشیں ہیں، اتنی آرام ہے اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی بے انتہا نعمتیں ہیں، اور اس میں صرف جس چیز کی کمی ہے وہ نظم و ضبط اور قانون۔ اگر ہمارے ملک میں نظم و ضبط اور قانون آ جائے تو ہمارے ملک سے بڑھ کر کوئی ملک ہے ہی نہیں۔ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ امریکہ میں، کینیڈا میں لوگ بے تحاشا کام کرتے ہیں، دن رات ایک کر لیتے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، مرد بھی کام کر رہے ہیں، فیملی لائف افیکٹ ہو رہی ہے، بچوں کو ماحول نہیں مل رہا ہے، بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، اور جو بچے تھوڑا سا ٹین ایج میں ہیں وہ بھی، ان کو اپنے سورس کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے جانا کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں لائف میں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو
اتنا اسٹرانگ بنایا ہے ریلیجسلی بھی اور مینٹلی بھی کہ وہ ان ملکوں میں جو موجود ڈسٹریکشنز ہیں ان سے بچے رہیں. بہت کم لوگ ہیں. تو ہمارے ملک میں جہاں پہ ایک اچھا اسلامی معاشرہ ہے قائم ہو سکتا ہے اور کسی حد تک ہے بھی. مذہب کے بارے میں ہم سب جو ہیں وہ بہت زیادہ ایموشنل ہیں, بہت زیادہ جذباتی ہیں, اور ہمارے لیے ہمارے ملک میں کی اور ہمارے مذہب کی ویلیوز بے تحاشا ہیں ہمارے دلوں میں. ان ملکوں میں آ کے جہاں کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی ریلیجن نہیں ہے, اس کے اوپر جب بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ جب آپ کے بچے چھوٹی عمر میں ہوں اور اگر آپ ان کی بیس اسٹرانگ نہیں ہے تو بہت آسانی سے انسان بھٹک سکتا ہے. تو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اچھا نظم و ضبط اور اچھا قانون نہیں ملا, یا اگر قانون ہمارے پاس بہترین قانون اگر ہے بھی تو اس پر امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے. جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہے, اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ترین ہے. اور یہ صرف حکومتی اور بیوروکریٹیکل لیول پر نہیں ہے, یہ عام انسان کی اگر آپ دیکھا جائے تو انڈیویجولی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر کوئی ویلیوز ہیں ہی نہیں. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان جن گھروں میں 6-6, 7-7, 8-8 سال کی بچیاں جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور وہ اپنی عمر کے بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں, اور جو مالک ہیں جو ان کے دلوں میں ان بچوں کے لیے کوئی خاص محبت بھی نہیں ہے, اور نوکری ہیں تو ان کو نوکروں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر ہمارے اسکول سسٹم دیکھ لیں تو جو ٹیچر ہیں وہ سارے دن کی جو فرسٹریشن جو اس کو معاشرے سے مل رہی ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں نکالتے ہیں, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر بچے ہیں اور ان کو وہ فرسٹریشن نکالنے کا کچھ طریقہ پتہ نہیں ہے تو وہ پھر جو ہے بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں, غلط کمپنیز میں پڑ جاتے ہیں, غلط عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اور وہی لوگ جو اس پاکستان میں یہ سارے حرکتیں یا اس سارے چیز کو وہ ایز اے لگژری لیتے ہیں, جب وہ انہی ملکوں میں جب آتے ہیں کینیڈا اور امریکہ میں یا باہر کے کسی ملک میں جہاں پہ قانون کی بالادستی ہے, تو وہی لوگ پھر ان سب چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو یہاں کا قانون ہے, جہاں پہ کسی کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہر انسان کی ایک اپنی سیلف رسپیکٹ ہے, اور ہر انسان کی ایک اپنی آزادی ہے, اور کسی کو کسی کے اوپر کامنٹ پاس کرنے کا جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. تو جب اگر اسی طرح کا قانون اور یہی چیز اگر ہم اپنے ملک میں امپلیمنٹ کر لیں کہ ہر بندے کو اس کو عزت دی جائے, اس کی عزت نفس کی حفاظت کی جائے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے, چاہے وہ بوڑھا ہے, چاہے وہ جوان ہے, چاہے وہ پولیس والا ہے, چاہے وہ مولوی ہے, چاہے وہ استاد ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ سڑک پہ چلا ہوا غریب بندہ ہے. اگر ہم ان لوگوں کو ان کو مقام پہ ان کو جائز مقام دیا جائے, ان کا اور انسانیت کے ناطے ان کو انسان سمجھا جائے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک سے بہترین ملک ہوتی ہے. تو اگر موقع ملے تو کبھی سوچیے گا کہ
کیا ہم ایز اے انسان، ایز اے مسلمان اور ایز اے پاکستانی وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارا ملک ہم سے چاہتا ہے، جو ہمارے لوگ ہم سے چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں، جو ہمیں انہوں نے عطا فرمایا ہے، کیا ہم اسے فالو کر رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہم مذہب کو لے کر جذباتی تو بہت ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی میں مذہب اس لیول کا ہے کہ نہیں؟ نہ سوچیے گا اس بارے میں۔ السلام علیکم۔